بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال دیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت اور دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے۔ کوفے میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہب بن عمر اور تعلق عرب قبیلے بنو عمان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت ساتھ میں امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزارا اور بہلول کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم کے پیروکار میں ہوتا تھا۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کرنے کے بعد ان کے تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کیں تو وہاب اور کچھ دوسرے لوگوں نے امام سے قید خانے میں ملاقات کر کے آئندہ لاہ عمل کے لیے ہدایت مانگی۔ امام عالی مقام نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے اپنے انداز میں لیا، کچھ نے اسے جلا وطن سمجھا اور بعض نے پہاڑوں میں روپوشی لیا، لیکن وہاب نے اسے جنون یعنی مجنونیت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ خلیفہ ہارون رشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفے میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر میں بھی ہے۔ بہلول نے ہارون کو جو نصیحتیں کیں، ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آئے اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہیں۔ بہلول کا مزار بھی بغداد میں دریائے دجلہ کے پاس ہی ہے۔ بہلول کی دانائی کے واقعات بے شمار ہیں، جن کو سننے کے بعد ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہلول کو اللہ رب العزت نے کیا کمال دانائی عطا فرما رکھی تھی اور ان کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ یہ بھی ان واقعات سے واضح ہوتا ہے۔ انہی واقعات میں سے چند ایک یہاں بیان ہو رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجیے گا، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈھیریاں بنا رہے تھے اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکوں سے بڑے غور سے ان کو یہ کام کرتے دیکھ رہی تھیں۔ وہ مٹی کے گھروندے بناتے اور پھر اپنے ہی ہاتھ سے اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ دجلہ کے کنارے آ گئیں اور بہلول سے پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے بڑے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ زبیدہ نے کہا، فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے کہا، کتنے کا بیچو گے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ 3 درہم ادا کیے جائیں۔ ملکہ زبیدہ نے 3 درہم بہلول کو دے دیے۔ بہلول نے وہ 3 درہم دریائے دجلہ میں پھینک دیے اور ایک گھروندے کے چاروں طرف دائرہ کھینچ کر کہا، یہ تمہارا ہوا۔ اب تھوڑی دیر میں بادشاہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ کہا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا، بیچتے ہو؟ بہلول نے کہا، ہاں۔ بادشاہ نے کہا، کتنے کا ہے؟ بہلول نے کہا، 3 درہم کا۔ بادشاہ مسکرا کر گزر گیا کہ یہ دیوانہ ہے، اپنے موج میں لگا ہوا ہے۔ اب رات کو جب بادشاہ سویا، ایک خواب دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت محل ہے۔ اس نے کبھی ایسا محل دیکھا ہی نہیں تھا۔ شوق ہوا کہ اس کو اندر سے دیکھوں۔ آگے بڑھا تو لکھا تھا ملکہ زبیدہ۔ تو اب بڑے اشتیاق سے آگے بڑھا تو دربان نے روک لیا، تو اس نے کہا، یہ میری بیوی کا محل ہے۔ دربان نے کہا، اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی تو بادشاہ بے چین ہو گیا کہ کون سا ایسا نیک عمل کیا ہے اس نے کہ جنت میں اس کے نام کا محل دیکھا ہے۔ بادشاہ نے ملکہ زبیدہ کو بیدار کیا اور پوچھا، تم نے کون سا ایسا نیک عمل کیا ہے کہ میں نے جنت میں تمہارے نام کا محل دیکھا ہے؟ ملکہ زبیدہ نے کہا، میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا، وہی معمول کی عبادتیں ہیں، وہی نیکیاں ہیں۔ پھر بولی، ہاں مجھے یاد آیا، آج میں دجلہ کنارے گزر رہی تھی تو بہلول بیٹھا ہوا تھا
وہ گھروندے بنا رہا تھا۔ میں نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا اپنی موج میں ہے تو اس لیے میں نے ایک خرید لیا۔ تو بادشاہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا وہ تو اس نے مجھ سے بھی کہا تھا، میں مذاق سمجھ کر گزر گیا۔ اب اگلے دن بادشاہ قصداً گزرا اور دل میں تھا کہ آج بہلول جنت کے محل بنا رہا ہو تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ بادشاہ نے دیکھا بہلول دجلہ کے کنارے بیٹھا وہ کام کر رہا ہے جو کل کر رہا تھا، مٹی کے محل بنا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کے دل کو تسلی ہوئی، پوچھا کہ بیچتے ہو؟ بہلول نے کہا ہاں، بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کتنے کا؟ بہلول نے کہا آدھی حکومت لگے گی۔ بادشاہ نے کہا کل تو 3 درہم کا کہہ رہے تھے، آج کیا ہوا؟ بہلول نے کہا کوئی اور آئے تو اس کے لیے 3 درہم کا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا میرے لیے اتنا مہنگا کیوں؟ تو بہلول نے کہا کل بن دیکھے معاملہ تھا، آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ ہارون رشید یہ سن کر گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے مایوس بیٹھ گئے اور کہا آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ بہلول نے کہا میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اسی محل کو تم کو بھی 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ بہلول دانے کا ہر واقعہ ایسا ہے کہ جسے دل کے کانوں کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان واقعات میں انسان کے لیے بڑے گہرے اسباب موجود ہیں اور یہ واقعات آپ کو بھی تازہ کرنے والے ہیں۔ بہلول دانے کا ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن بہلول بازار میں بیٹھے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ یہ بہت ہی گہرا سبق ہے بہلول دانا کی اس حکمت بھری بات میں کہ آج اللہ اپنے بندوں کا منتظر ہے۔ بندے توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں، لیکن بندے غافل ہیں۔ کل کو آنکھ بند ہونے پر جب حقیقت سامنے آئے گی تو بندے افسوس کریں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش اب مہلت مل جائے تو زندگی سجدے میں گزار دیں، لیکن کل کو مہلت نہیں ہوگی۔ آج مہلت ہے، جتنے سجدے کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ اذان ہوتی ہے تو کتنے لوگ مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہیں، خدارا آج کی مہلت کو غفلت میں مت گزاریں بلکہ اس مہلت کو غنیمت جان کر اللہ کو راضی کر لیں۔ بہلول سے ایسے درجنوں واقعات اور دانائی کی باتیں منسوب ہیں۔ یہ روحانیت کی معراج ہے اور جو بہلول دانا کہہ گئے وہ پتھر پر لکیر ہے اور ان کی ہر بات میں گہرائی دیکھنے کو ملتی ہے۔